بسم اللہ الرحمن الرحیم حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے کتاب زندگی کے حوالے سے۔ وہ زندگی جو ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے امتحان بھی ہے اور امانت بھی۔ اس کتاب زندگی کے ورق برابر الٹ رہے ہیں۔ ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے۔ یہ الٹتے ہوئے ورق برابر بڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ دن ہوگا جب ہم اپنی زندگی کا آخری ورق پلٹ رہے ہوں گے۔ جو ہی آنکھیں بند ہوں گی یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی اور ہماری تصنیف محفوظ کر دی جائے گی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اپنی زندگی کی اس کتاب میں ہم درج کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ اس میں ہم کیا کچھ لکھوا رہے ہیں؟ اس میں ہم وہ سب کچھ لکھوا رہے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چاہتے ہیں، کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اس میں صرف وہی کچھ نوٹ ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو ہرگز اختیار نہیں کہ وہ کچھ بھی اس میں بڑھا سکے یا گھٹا سکے۔ اس کتاب کے مصنف ہم خود ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہم خود ہیں۔ صرف ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں ہی اس کو ترتیب دے رہی ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے کہ کل یہی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہوگی اور ہمارے سامنے وحدہ لا شریک ہمارا اللہ رب العزت وہ ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم اس کتاب میں کیا لے کر آئے ہو؟ بنی اسرائیل سورت میں اللہ فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ پھر سوچئے اس وقت ان خوش نصیبوں کا کیا حال ہوگا جن کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور وہ ان مجرموں پر کیا بیتے گی جن کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ آئیے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے میں غور کرتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کیسا دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کہے گا کہ دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ شخص دل پسند عیش میں ہوگا، عالی شان جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اور اپنے نیک اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں اس کا اجر پالو۔ اللہ اکبر! کیا ہی کہنے ہیں ان دائیں ہاتھ والوں کے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، آمین۔ اور ساتھ ہی وہ لوگ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا، میں نہ ہی جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آئے گا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، نہ زخموں کے دھوؤں کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ان خطا کاروں نے زندگی بھر اس کے کھانے کی عادت ڈالی ہوئی تھی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اپنی زندگی کی اس کتاب کو کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا خدا نخواستہ بائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں دائیں ہاتھ کے لائق ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ رب العزت کی نظر میں بائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔ سنجیدگی سے سوچئے، آج ہم سوچ سکتے ہیں، آج ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہماری دن رات کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے دن رات کس چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، تھکا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ اپنی ذات کے ساتھ ہم کس قدر مخلص ہیں۔ اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں تو یقیناً ہم اپنے اختیار کو جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہم اس کا استعمال اچھا کر رہے ہیں،
ہم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، کوئی نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، یا تو کوئی انسان اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے۔ اللہ ہم سے اچھے کام لے لے، اللہ ہماری نیتوں کو، ارادوں کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔